السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارے دورہ علوم شرعیہ کی تفسیر کی کلاس رہے گی، جس میں ہم قصار المفصل یعنی سورۃ ضحیٰ سے سورۃ الناس تک کی صورتوں کی تفسیر لے رہے تھے، اور سابقہ درس میں ہم نے سورۃ التین کی تفسیر لی تھی، اور آج اس کے بعد سورۃ العلق کی تفسیر انشاءاللہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اقرأ پڑھو، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، اقرأ پڑھو، وربک الاکرم اور تیرا رب جو ہے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم جس نے سکھایا قلم سے، علم الانسان ما لم يعلم سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی یقیناً طغیانی سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی اس لیے کہ جب دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ غنی ہو گیا ہے، وہ محتاج نہیں رہا، ان الی ربک الرجعی یقیناً تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، رجوع سے لوٹنا، ارأیت الذی ینہی کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبداً بندے کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ارأیت کیا دیکھا تم نے، ان کان علی الہدی اگر یہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، ارأیت کیا دیکھا تم نے، ان کذب وتولی کہ یہ روکنے والا شخص جو ہے وہی جھٹلانے والا اور منہ پھیرنے والا، اعراض کرنے والا ہو، الم یعلم کیا وہ جانتا نہیں، بأن اللہ یری کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کلا لئن لم ینتہی ہرگز نہیں اگر یہ باز نہیں آیا، اگر یہ رکتا نہیں ہے، لنسفعا بالناصیہ نسفعا ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے، لام تاکید کے لیے کہ ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، ناصیتن وہ پیشانی کے بال یا وہ پیشانی، کاذبتن جو جھوٹی ہے، خاطئہ خطا کار ہے، فلیدعو نادیہ پس وہ یدعو بلا لے، نادیہ اپنی مجلس کے لوگوں کو، سندعو الزبانیہ ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو، جہنم کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ اس کا کہا نہ مان، واسجد اور سجدہ کر کے، واقترب قریب ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہ سورۃ العلق ہے جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور بلکہ اس کی پہلی 5 آیتیں کہ جو سب سے پہلی وہی آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور
یہ صورت جو ہے حقیقت میں اپنے نزول کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی 5 آیتیں جس طرح کہ ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی، اور اس کے بعد 6 آیت سے لے کر سورت کے آخر تک یہ آیات جو ہیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ اور موضوع کے اعتبار سے بھی پہلی 5 آیتوں کا موضوع جو ہے وہ پہلی وحی کے حوالے سے ہی جو آپ کو بشارت دی گئی نبوت کی اور آپ کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور آپ باقی صورت کا موضوع جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا، اور خصوصاً ان دشمنوں میں سب سے جو پیش ابو جہل تھا اس کا آپ کے ساتھ رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا بھی پہلی آیتوں کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بندوں پر، انسانوں پر، اپنے مخلوقات پر اتنے اس کے فضل و کرم ہیں، لیکن یہ بندے کا حال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں تو کس انداز سے طغیانی سرکشی پر اتر آتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی اور رسولوں کا بھی دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں اگرچہ آیات بعد میں نازل ہوئیں اور موضوع کے اعتبار سے کچھ یعنی فرق ہے، لیکن ان کا پہلی آیتوں کے ساتھ اس لحاظ سے تعلق کہ اللہ نے مثال دی ہے بندے کی ناشکری کی، اس کی طغیانی سرکشی کی۔ تو جس طرح ہم عرض کر رہے تھے کہ پہلی 5 آیتیں یہ رسول کریم علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے نازل ہونے والی، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تنہائی میں رہنا اور خلوت اختیار کرنا آپ کے دل میں اس چیز کی محبت ڈال دی۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جبل نور پر غار حرا ہے جو بیت اللہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، تو آپ کئی دن کا کھانا وہاں پر لے کے چلے جاتے اور پھر رات اور دن وہیں پر گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کا الہام کیا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں جو عبادت کا تصور تھا وہی نازل ہونے سے پہلے، اور اس خلوت کا یا علیحدگی کا اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں محبت پیدا کیا جانا، اس کا بہت گہرا تعلق تھا اس چیز کے ساتھ جو آپ کو بعد میں آپ کو منصب اور ذمہ داری ملنے والی تھی۔ اور اس میں مزید یہ بھی کہ اس کفر کے ماحول سے، شرک اور جہالت کے ماحول سے الگ تھلگ ہونا، اس میں یہ بھی ایک پہلو تھا بہت بڑا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اور کئی دن وہاں پر غار میں جا کے گزارتے اور عبادت کرتے، اور پھر دوبارہ گھر میں آتے اور کھانا لے کے پھر واپس چلے جاتے۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک چلتا رہا، یعنی 6 ماہ یا بلکہ اس سے زیادہ، یعنی اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے، جن کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو خواب اس انداز سے آتے کہ جس طرح دوپہر کی روشنی میں آپ کو چیز دیکھ رہے ہوں، اس انداز سے واضح اور کھلے خواب ہوتے۔ اور اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا خواب جو آیا تقریباً ربیع الاول میں، اور اس کے بعد 6 ماہ تک خوابوں کا سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ رمضان تک، جو 6 ماہ کا عرصہ ہے ربیع الاول سے لے کر رمضان تک، تو رمضان میں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر علماء اسی حوالے سے، اسی آپ کے یعنی کہ جو خوابوں کا جو عرصہ ہے، اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں جس میں آپ کا فرمان ہے ان الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کیونکہ آپ کے اوپر 23 سال تک وحی نازل ہوئی اور 6 ماہ تک آپ کے اوپر آپ کو خوابوں کا سلسلہ آپ کا چلنا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ نے جو فرمایا کہ 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ کے ہونے کا معنی کہ 6 ماہ جو ہے آپ کے خواب آنا، یعنی جیسے کہ علماء اس کو منسوب کرتے ہیں سچے خواب کے ساتھ کہ کسی آدمی کا سچا خواب جو ہے وہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔
تو خیر کہنے کا مقصد بات کر رہے تھے کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، اور پھر رمضان میں آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے جس کا اللہ نے سورۃ القدر میں ذکر کیا ہے، اور فرشتہ آپ کے اوپر آتا ہے اس غار میں اور آپ کو آ کے کہتا ہے اقرا، کہ پڑھو۔ آپ ماتے ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتا ہے، اپنے سینے سے لگا کر دباتا ہے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جیسے کہ میری ہمت جواب دی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ آپ پڑھو، میں پھر کہتا ہوں کہ ما انا بقاری۔ تو فرشتے نے 3 دفعہ آپ کے ساتھ ایسے کیا، تو ہر دفعہ آپ یہی کہتے رہے کہ ما انا بقاری، اور تیسری دفعہ آپ کو دبانے کے بعد فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتوں تک فرشتے نے آپ کو پڑھائی اور آپ نے اس فرشتے کے ساتھ ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ پہلی وحی۔ یہاں پر بعض کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر کوئی چیز پیش کی ہوئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ اس کو پڑھو، لیکن ہمارے پاس احادیث کی روح سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ واقعی ہی آپ کو کوئی تحریری طور پر کوئی چیز پیش کی گئی تھی کہ جس کو آپ نے کہا ہو کہ میں نہیں پڑھا ہوا یا میں نہیں پڑھتا۔ اور ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے نے پہلے جب آپ کو یہ کہا کہ پڑھو تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھنا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور واقعی ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، آپ کی امتیازی صفات ہیں، اس میں یہ بھی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، ایمان لو اللہ پر، اس رسول پر جو ان پڑھ نبی ہے، یعنی پڑھا ہوا نبی نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ آپ کی صفت یہ صرف نبوت کے شروع میں نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے آخر تک چلتی رہی۔ اور اس کی دلیل صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ صلح نامہ لکھنا چاہا تو اس میں آپ نے جب لکھوایا کہ یہ صلح نامہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان ہے، تو کافروں کا جو قاصد تھا، ان کا جو ایلچی تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ کے سے اختلاف کیوں کرتے، تو اس کو نکالو کہ یہ کہو کہ محمد بن عبداللہ کے درمیان ہے۔ تو آپ نے صلح نامہ لکھنے والے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کو مٹا دو۔ تو حضرت علی فرماتے کہ میں تو اس کو نہیں مٹا سکتا۔ تو پھر آپ فرماتے کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں پر لکھا ہے۔ آپ نے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ وہ صفت ہے آپ کے، یعنی کہ لکھا پڑھا نہ ہونے کی، یہ صفت جو ہے آپ کے ساتھ آخر تک جاری رہی، اور یہ آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں بلکہ آپ کی کمال کی صفت ہے۔ بعض لوگ شاید اس چیز کو آپ کے لحاظ سے کوئی کمی کا موضوع سمجھتے ہوں، حقیقت میں ایسی بات نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی صفات میں سے ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ طور پر جو ان کے آپ کو قرآن کریم جو عطا کیا اور اس عظیم کتاب کو عطا کیا، اور ان پڑھ ہونے کے باوجود اس عظیم کتاب کا لانا اور اس کو لوگوں کا ان کو سکھانا، ان کو یہ کتاب پڑھانا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو آپ کا ان پڑھ ہونا ہی علماء نے آپ کی سب سے بڑی جو نبوت کی دلیلیں ہیں اس میں سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے، تو بعض لوگوں کا جو کہنا ہے کہ آپ کو تحریر پیش کی گئی اور آپ نے اس کو یعنی کہ پڑھنے کو کہا گیا، لیکن اس کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے احادیث سے۔ اور اصل یہ ہے کہ فرشتے نے جب آپ کو کہا پڑھنے کو اور آپ پڑھنے کے لیے کچھ آپ کو بیان نہ کیا کہ کیا پڑھنا ہے، تو آپ فرماتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جب فرشتے نے کہا کہ کیا پڑھنا ہے اور پڑھ کے سنا دیا تو آپ نے فرشتے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ پہلی وحی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، کہ جس نے پیدا کیا۔ ہمیں قرآن کریم کی وحی کا سب سے پہلا لفظ اقرأ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ وہ کس چیز کا؟ کہ اسلام علم کا دین ہے، اسلام دین علم ہے، اور اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اس پر چلنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل ہونا ضروری ہے۔
اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ علم حاصل کیے بغیر، کتاب و سنت کو سمجھے سیکھے بغیر دین پر چل سکے گا، ناممکن ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہم کو جو ہدایت کا رستہ مانگنے کی یعنی کہ دعا سکھائی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ رستہ کن لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو دین سے جاہل ہو اور نبی بن گیا ہو، دین سے جاہل اور صدیقیت کا رتبہ اس کو مل گیا ہو، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ علم کا دین ہے۔ علم کو حاصل کے بغیر آدمی اسلام پر صحیح معنوں میں نہیں چل سکتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے کس قدر علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کس قدر جو ہے اس طرح ترغیب دلانے کی آپ کی احادیث ہیں۔ تو علامات اقرا کہ پڑھو بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، اور رب کے نام سے یعنی اپنے رب سے استعانت لیتے ہوئے، اس کی مدد حاصل کرتے ہوئے پڑھو۔ الذی خلق، جس اللہ نے پیدا کیا، جس رب نے پیدا کیا۔ اب پیدا کس چیز کو کیا اللہ نے اس کا بیان نہیں کیا، اور یہ بھی قرآن کے بلاغت کے ایک انداز میں سے انداز ہے کہ قرآن بعض اوقات ایسا انداز اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسا انداز اپناتا ہے کہ جس میں مختصر الفاظ میں بہت سے معنی آ جاتے ہوں۔ اب یہاں پر یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے بجائے کہ جس پر ایک بہت لمبی یعنی کہ تفصیل چاہیے تھی، اللہ نے یہ فرما دی کہ اس رب سے، اس کے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اور کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات کا اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے پیدا کرنے کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہر مخلوق کو، ہر چیز کو۔ پہلے عام تخلیق کا ذکر کیا، عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا خلق الانسان من علق، کہ پیدا کیا انسان کو من علق، جمے ہوئے خون سے۔ اب ان ساری مخلوقات میں انسان کی پیدائش جو ہے وہ ایک نرالی اور منفرد پیدائش ہے، کیونکہ صرف انسان ہی اس پوری کائنات میں وہ مخلوق ہے کہ جس کو اپنے اللہ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کا ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد پھر اپنی طرف سے روح ڈالی۔ تو یہ خصوصی اور امتیازی حیثیت صرف اور صرف انسان کو حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی، کسی اور مخلوق کو بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تکریم اور عزت کے وہ مقامات دیے جو باقی مخلوقات کو نہ دیے۔ نبوت، رسالت، کہ جو کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے کسی بھی مخلوق پر، وہ انہی انسانوں میں سے اللہ نے بندوں کو چنا کہ جن کو یہ مقام حاصل ہوا، ان کو یہ مرتبہ دیا، حتیٰ کہ فرشتوں میں سے بھی کسی کو یہ مقام نہ دیا۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو من علق، علق سے جمے ہوئے خون سے۔ علق کا لفظی معنی ہے کسی چیز سے چمٹ جانے والی چیز، یعنی اسی سے تعلق کا لفظ ہے، کسی سے تعلق ہونا یعنی کسی سے رابطہ قائم ہو جانا، کسی سے چیز کا لگ جانا، تو اسی سے علقہ ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے، جمے ہوئے خون سے، اور یہ ایک مرحلہ ہے انسان کے پیدائش کے مراحل میں سے۔ سب سے پہلے وہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد وہ پانی کا قطرہ جو ہے جمے ہوئے خون کی کیفیت اختیار کر کے علقہ بن جاتا ہے، جس کا اللہ یہاں ذکر کرتا ہے۔ اور پھر وہ علقہ اگلے 40 دن یعنی 80 دن کے بعد جو ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا، لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جو اگلے 40 دن مکمل ہونے پر جو ہے وہ لوتھڑا جو ہے وہ انسانی اعضاء اس میں پیدا ہو کر ایک انسان کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور 120 دن ہونے پر جو ہے اس میں فرشتہ آتا ہے اور روح ڈالتا ہے، اور باقاعدہ وہ انسان کی یعنی کہ حیثیت سے اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ خیر کہنے کا مقصد تو یہ علق جو ہے، علقہ جس کا دوسرے جگہوں پر علقہ کا اس کا ذکر کیا علقہ کے لفظ سے، تو یہ انسان کی پیدائش کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے، اس جمے ہوئے خون سے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے، کہ اصلیت جو ہے اس طرح سے انسان ایک گھٹیا پانی سے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ماء ہے ماء مہین، کہ انسان کو پیدا کیا گھٹیا پانی سے، اور پھر اس طرح جمع ہوا خون، کہ یہ عظیم الشان انسان جن میں سے انبیاء اور رسول بھی ہوئے، تو ان کی اصل خلقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کمزور چیزوں سے بنائی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر تخلیق کی جو نعمت ہے اس کا بیان کرنے کے بعد، کیونکہ یہ نعمت انسان کے اوپر سب سے پہلی نعمت ہے، کیونکہ جب تک انسان پیدا ہی نہیں ہوگا تو پھر بعد میں اس کو ملنے والی چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ نے انسان کے اوپر نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے تخلیق کا ذکر کیا، کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے بندے کے اوپر، کہ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، پیدا کر کے اس کو نیکی برائی کے رستے دکھائے، اور جو بھلائیوں کے نیکیوں کے رستے پر چلتا ہے اس کے لیے پھر ہمیشہ کی جنتوں کے وعدے کر دیے۔ تو کہنے کا مقصد، تو اصل اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ تو اس پیدائش کی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد، اس کے بعد جو دوسری بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تیرا رب جو ہے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ پڑھنے کی دوبارہ حکم دیا تاکید کے طور پر، اور خصوصاً تاکید کس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات کی حد تک پڑھنے کی تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ آپ کو وہ تعلیم دے رہا ہے کہ جس تعلیم کا تعلق قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، پوری دنیا کی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے پھر سے اللہ نے اس پڑھنے کا حکم دیتے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم جو ہے انسان پر، وہ کیا ہے؟ الذی علم، جس نے اللہ نے انسان کو علم سکھایا۔ تو انسان کی اصل فضیلت جو ہے، انسان کا اصل مرتبہ جو ہے، وہ اس علم کے ساتھ ہے، اور اسی مرتبے کو اللہ نے ظاہر کرنے کے لیے سورہ بقرہ کے شروع میں جو ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دینا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اللہ کو آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس کے بعد فرشتوں کو وہ نام پیش کیے اور کہا کہ نام بتاؤ ان چیزوں کے۔ تو جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری، فضیلت، ان کا مقام ان کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ آدم کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ اور ان آیات سے، قرآن کریم کے پہلے لفظ سے بھی، اقرا کے لفظ سے بھی، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا رب جو ہے بڑا کرم کرنے والا ہے، اور کرم کا اظہار کس انداز سے کیا؟ علم کے ساتھ، کہ اللہ جس نے علم سکھایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو حاصل کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے، اور اس میں کیا کیا شان و مرتبے اور مقامات ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ علم کون سا ہے۔ کیا وہ علم ہے جس کے پیچھے آج دنیا کی دوڑ لگی ہے، کہ جو علم صرف انسان کو دنیا کی چند دن کی روزی پیٹ بھرنے کے، اس کے صرف دنیا کی نعمتوں پانے کا اس کو طریقے سکھاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے رب کی پہچان بھی جس علم کے ساتھ نہیں ہوتی؟ کیا یہ علم ہے؟ تو یہاں پر اللہ قرآن کریم میں اگر علم کا ذکر کرتا ہے تو ایسے علم کا ذکر نہیں کرتا کہ جس کا تعلق صرف پیٹ کے ساتھ ہو۔ اللہ جس علم کا ذکر کرتا ہے وہ علم ہے جو انسان کی روح کی غذا ہے، کہ جو علم انسان کو اٹھاتا ہے، اونچا کرتا ہے، نہ کہ صرف زمین کے ساتھ اس کو چمٹاتا ہے، بلکہ وہ علم جو انسان کو اونچا کرتا، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ ہمیشہ کی آخرتوں میں، جنتوں میں اس کو پہنچاتا ہے۔ تو وہ قرآن کریم اس علم کا بات کرتا ہے کہ جس علم کو آج ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے، اور جس علم کے ہمارے ہاں آج کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ نہ اس کو سیکھنے کے ہمارے پاس کوئی فرصت ہے، نہ اس کو سننے کے ہمارے پاس ہمیں کوئی توفیق ہے۔ تو اللہ کی وحی کا علم جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہے، تو یہ ہے وہ علم کہ جس علم کے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ تو آتا ہے اللہ علم، کہ جس اللہ نے انسان کو علم دیا،
ہاں اس میں ہم کہیں گے کہ دنیاوی وہ علوم بھی شامل ہیں کہ جو انسان کی ضرورت ہے، کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہیں، لیکن ان کی حیثیت دوسری ہے۔ سب سے پہلے وہ علم ہے کہ جس سے انسان کو سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، اور پھر زندگی کا رستہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اصل علم یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیرا رب جو ہے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کرم کیا ہے کہ جس نے اس انسان کو، جس کو اس حقیر سی چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو علم کی اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ جس علم کے ساتھ یہ پوری مخلوقات سے اونچا ہو گیا ہے۔ تو میں الذی علم، جس اللہ نے علم دیا، اور واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے علم کی اس نعمت کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے تم کو وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو نکالا کہ جب کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ علم انسان کو ضرورت ہے اس وحی کے علم کو جاننے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، کہ تاکہ اصل جو اللہ نے انسان کو مرتبہ مقام دیا ہے، تاکہ آدمی اس مرتبہ مقام کو حاصل کر سکے، اس کو پا سکے۔ تو میں الذی علم، جس نے علم دیا، سکھایا، کس سے؟ بالقلم، قلم سے۔ اور قلم کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ قلم جو ہے حقیقت میں سب سے بڑا ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا، اس کو محفوظ کرنے کا، اور بلکہ اس علم کو آگے دوسری نسلوں تک پہنچانے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے درمیان ایسے علوم ہیں کہ جو ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کے چھوڑے ہوئے ہیں، نہ کہ صرف اس امت کے بلکہ سابقہ امتوں کے بھی۔ تو وہ علم ہم کو کہاں سے ملا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا، کہ کسی نے وہ علم لکھا، اس کو کتاب میں لکھ دیا، صفحات میں اس کو یعنی کہ محفوظ کر دیا، اور آج ہزاروں سالوں کے بعد بھی وہ علم جو ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے۔ تو اللہ کی وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ کچھ جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ماں کے پیٹ سے جس طرح دوسری آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ بالکل لا علمی کے حالت میں نکلتا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو علم دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑی بنیادی چیز اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی پہچان اور دین کی معرفت، اس چیز کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہتا ہے۔ اور ان آیات سے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی وحی علم کی وحی ہے، اور سب سے پہلی تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور امت کو سکھائی گئی وہ علم کی تعلیم ہے، کہ جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں علم کے کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس قدر ضرورت ہے ہم کو اس وحی کا علم کو حاصل کرنے کی، قرآن و سنت کو سیکھنے جاننے کی، کہ جو کوئی نفلی چیز نہیں ہے، جو کوئی صرف اور صرف کوئی یعنی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آدمی نہ بھی کرے تو تب بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا، قرآن و سنت کو نہیں جانتا، تو پھر عام طور پر جہالتوں کا شکار رہنے کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے اور شرک و بدعات میں پڑتا ہے۔ اور یہ چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماحول معاشرے جہاں پر دین کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے علم سے دور رکھا جاتا ہے، عام طور پر دیکھو گے شرک و بدعات گمراہیوں کی وہاں پر بھرمار ہے۔ اور وہ ماحول معاشرے کہ جہاں پر قرآن و سنت کا علم سکھایا جاتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں اس علم کی بنیاد پر ہیں، وہاں پر ایسی بدعات نہیں چلتی، ایسے شرک رائج نہیں ہوتے، ایسی گمراہیاں وہاں پر نہیں پھل پھول پاتی۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو اس قرآن و سنت کے وحی کے علم کو حاصل کرنے کی، تاکہ ہدایت کے رستوں کو پہچان سکے۔ اس کے بعد ما کلا ان الانسان لیطغی، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان جو ہے وہ لیطغی، سرکشی پر اتر آتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں کے معنی خبردار بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سابقہ آیت میں انسان کے اوپر علم کی نعمتوں کا ذکر کیا اور اپنے فضل و کرم کا ذکر کیا کہ انسان جو اس قدر لا علمی کے انداز سے دنیا میں آتا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سکھایا، اس پر وحی نازل کی، یعنی کہ اس کو وحی کا علم دیا، اور اس کے لیے فرشتوں کو بھیج کر نبیوں پر رسولوں کے ذریعے اس کو علم سکھایا۔ تو چاہیے تو انسان کو یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا،
اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرتا اور اس علم کو سیکھ کر اللہ کے سامنے جھکتا، لیکن حال کیا ہے انسان کا کہ نہ تو وحی کے علم کو سیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف دنیا کی چند چیزوں کو پا کر سرکشی اور گھمنڈ میں اتر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں ہیں، لیکن انسان کا رویہ کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، یہ خبردار، ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان جو ہے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ یہاں پر الانسان جو ہے، لفظ انسان کے ساتھ جو ال لگا ہے، اس سے مراد ہر انسان نہیں بلکہ مخصوص انسان، وہ انسان کہ جو اللہ کے دین کے، اللہ کے وحی کے علم سے دور ہوتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین کا علم، وحی کا علم انسان کو جس قدر انسان علم سیکھتا ہے اور حقیقی معنوں میں سیکھتا ہے، اسی قدر وہ انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی ساری اختیار کرتا ہے، اور صرف اللہ کے سامنے بلکہ بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے کس طریقے سے اچھا اور بہتر اور ہمدردی اور خیرخواہی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر الانسان وہ مخصوص انسان کہ جو صرف دنیا کی چند نعمتوں کو، دنیا کی چند چیزوں کو دیکھ کر گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ کب الرآہ استغنا، جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ استغنا، مستغنی ہو گیا۔ مستغنی ہونے کا معنی غنی ہو جانا، کسی کا محتاج نہ رہنا۔ کسی کو اللہ نے مال دے دیا، وہ اپنے مال کے گھمنڈ میں سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کا محتاج نہیں۔ کسی کے پاس قوت طاقت زیادہ ہے، بڑا صحت مند ہے، وہ اپنی ان قوتوں طاقتوں کے نشے میں سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی کمظرفی، اس کی جہالت، اس کی حماقت۔ حالانکہ انسان اس رب سے، جس رب نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں، ایک لمحے کے لیے اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ یعنی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اگر صرف 1 منٹ کے لیے ہوا ہی بند ہو جائے تو دنیا میں رہنے والی مخلوقات کا کیا حال ہو۔ اگر سانس لینے کے لیے ہوا نہ ملے تو کیا حال ہو۔ اسی طرح انسان کے اوپر طرح طرح کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ان گنت نعمتیں رکھ دی ہیں، اور جن نعمتوں کا سارا، اس کے چلنے کا، اس کی تدبیر کرنے کا سارا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ اٹھا لے اس سے، اپنی تائید اس سے ختم کر دے اور انسان کو چھوڑ دے ایک لمحے کے لیے، تو وہیں پر انسان ختم ہو جائے۔ لیکن انسان ہے کہ اپنی بے وقوفی، جہالت کی وجہ سے اس کو مال مل گیا، کوئی عہدہ منصب مل گیا، کوئی طاقت قوت مل گئی، کوئی اور دنیا کی نعمت مل گئی، تو سمجھتا ہے کہ اب باقی کوئی انسان تو انسان، اس کو انسانوں کو تو کیا اس نے انسان سمجھا، بلکہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، اس کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ کلا، خبردار، ان الانسان لیطغی، بے شک یہ بے وقوف جاہل قسم کے انسان جو ہیں، یہ سرکشی پر، بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ الرآہ استغنا، جب یہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا، کسی کا محتاج نہیں رہا۔ حالانکہ اللہ نے محتاج خود بھی اپنا بندوں کو اپنا محتاج ہر وقت رکھا ہوا ہے، اور بندوں کو ایک دوسرے کا بھی محتاج بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ملک کا بادشاہ بھی جو ہے وہ بندوں کی محتاجی کا، اس کے بغیر وہ بھی نہیں چل سکتا۔ یعنی کتنا بڑا بھی شخص کیوں نہ ہو، کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عہدہ و منصب اس کا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ معاشرہ کے بعض اوقات جو کم سے کم قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف انسان کی حماقت، اس کی بے وقوفی ہے کہ سمجھتا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، اور بلکہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الی ربک الرجعی، اس سرکشی کرنے والے انسان کو، اس بغاوت کرنے والے انسان کو کہ جو مال، دولت، قوت، طاقت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جتنا گھمنڈ کرنا ہے کر لے، جو تو نے سرکشی کرنا ہے کر لے، آخر تو سرکشیاں کر کے جائے گا کہاں پر؟ بغاوتیں کر کے کدھر جائے گا؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، تیرے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو کچھ بھی کر لے، کدھر بھی چلا جائے، آخر تیرا پلٹنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ تیری سرکشیاں جو ہیں، تیری بغاوتیں جو ہیں، یہ تیرے لیے کس قدر خطرناک ہیں، کس قدر تیرے لیے اذیت ناک ہو سکتی ہیں۔ اس سے ان بغاوتوں کی وجہ سے تیرے مستقبل جو ہے کس طرح تباہ ہو سکتا ہے، کہ تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیسے اس رب کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، اس کی بغاوت کرتا ہے کہ جس کی طرف تو پلٹ کر جانا ہے،
اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا حساب دے گا، کیا جواب دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ اس کی تنبیہ کرتا ہے، اور اسی بعض علماء نے اس سے یہ بھی معنی لیا ہے کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ کے اندر صرف انسان کے اپنے پلٹنے کا نہیں، بلکہ انسان کی ہر چیز کا دار و مدار اللہ کی طرف ہے، حتیٰ کہ انسان کے دین کے دنیا کے ہر طرح کے معاملات وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی تدبیر سے ہے، اسی کے حکم سے ہیں، اور حکم بھی اسی کا ہے، تدبیر بھی اسی کی ہے، کیونکہ ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اس کے بعد اس سورت کا جو دوسرا موضوع ہم نے جیسا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سرکشی کا جب ذکر کیا تو اب ان سرکشوں میں سے ایک انسان کی سرکشی کی اس کی مثال دیتا ہے کہ یہ سرکش انسان کیسے کیسے ہوتے ہیں، بغاوت کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کی مثال دیتے فرماتا ہے ارأیت الذی ینہا، ارأیت کیا دیکھا تم نے، اور کیا دیکھنے سے مراد یعنی جاننا، معلوم کرنا، چاہے آنکھوں سے نہ بھی دیکھنا ہو، کیا تم نے دیکھا جانا الذی اس شخص کو ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبداً بندے کو اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ بعض اوقات جہاں پر ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نام ذکر کرنے کے بجائے صرف اس چیز کو مجمل طور پر بیان کر دیتا ہے، لیکن اگر نام کی ضرورت ہو تو نام بھی وہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اصل مقصد جو تھا بندوں کو یہ بتانا تھا کہ کیسے بندے اللہ کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں، اور بغاوتیں کرنے والوں میں سے پھر ایک بندے کی مثال دینا تھی، تو اس لیے اس کا نام ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور یہاں پر علماء کا اتفاق ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، کہ جس نے کیا کیا، الذی ینہا جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی بندے کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی جب آپ نماز پڑھتے۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی احادیث میں آتا ہے کہ ابو جہل ایک دن بیت اللہ کے پاس آیا اور مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھا، تو اس نے کہا کیا تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیت اللہ کے پاس آ کے زمین پر سر رکھتا ہے، یعنی جس کو سجدہ کرنا ہم کہتے ہیں، سجدہ کرتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں واقع آتا ہے اور آ کے اس طرح سجدہ کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور اسلام اللہ کی طرف سے تعلیمات ملنا شروع ہوئیں تو آپ نماز پڑھتے اور بیت اللہ کے پاس آ کے نماز پڑھتے، تو اس میں آپ سجدہ بھی کرتے۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنا تو رسول کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو روکا اور کہا کہ آئندہ سے میں آپ کو یہاں پر ایسا سجدہ کرتا یا زمین پر ایسے سر رکھتے نہ دیکھوں۔ تو آپ نے اس کو ڈانٹا ابو جہل کو کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا، آپ نے سخت الفاظ کہے اس کو۔ تو ابو جہل جواب میں کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، کہ مکہ میں یا اس علاقے میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی محفل، جس کے ساتھی مجھ سے زیادہ ہوں، تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے، مجھے ڈراتا ہے۔ تو خیر اس طرح کی باتیں کر کے چلا گیا۔ تو اس کے بعد اسے مکہ یعنی کہ قریش سے پوچھا کیا محمد ابھی بھی سجدے کرتا ہے، ابھی بھی یہاں پر زمین سر پہ لگاتا ہے، یعنی کہ اپنا سر جو ہے زمین پہ لگاتا ہے؟ تو کافروں نے بتایا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں، محمد ایسے کرتا ہے۔ تو ایک دن آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا تاکہ اور اپنے ساتھیوں کو کہہ کے آیا کہ میں محمد کے پاس جاتا ہوں اور اس کا سر جو ہے زمین پر رگڑتا ہوں، اس کا آپ کی گردن پر پاؤں رکھتا ہوں۔ تو جیسے وہ آپ کے قریب پہنچا تو وہاں سے پیچھے کو الٹے پاؤں پیچھے کو دوڑتا ہے اور ہاتھوں سے جیسے کسی چیز کو ہٹا رہا ہو، اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا کہ آگ کی خندق ہے اور ہولناک خوفناک چیزیں ہیں اور پر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو اچک لیتے اور اس کا جسم کا ایک حصہ اس کا الگ کر کے اس کو اس انداز سے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو منع کرتا ہے اس بندے کو جو نماز پڑھتا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، پھر اللہ تعالیٰ کیا دیکھا تم نے کہ جس بندے کو منع کر رہا ہے یہ شخص وہ کون ہے؟ نماز پڑھتا ہے اور وہ خود ہدایت پر بھی ہے۔ ان کان علی الہدی، اگر وہ خود ہدایت پر ہے
او امر بالتقوی، اور وہ نیکی کا حکم بھی دیتا ہے. یعنی جس بندے کو روک رہا ہے یہ شخص نماز پڑھنے سے، وہ کون ہے کہ جو خود بھی ہدایت پر ہے، سیدھے رستے پر ہے، اور نہ کہ صرف خود سیدھے رستے پر ہے بلکہ بندوں کی بھی اصلاح کرتا ہے، ان کو بھی ہدایت کے رستوں پر لانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے شخص کے تو ساتھ دینا چاہیے، اس کی تو عزت افزائی کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی مخالفت کی جائے. تو یہاں پر آرائیتا یہ جو سوال ہو رہے ہیں یہ سارے تعجب کے انداز سے اور ایسے شخص کی بدماشی کو بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو کیسا بدماش ہے، کیسا گرا ہوا شخص ہے کہ جو ایسے عظیم آدمی کی اس کی مخالفت کرتا ہے کہ جو اس قدر خود بھی نیک ہے، مصلح ہے، نیکی اور اصلاح پر ہے اور لوگوں کو بھی اصلاح کر رہا ہے. تو کیسے جو ہے ایسے شخص کی مخالفت کی جاتی ہے. ارأیت ان کذب وتولی، اور یہ جھٹلانے والا، یہ روکنے والا خود کون ہے؟ اپنے آپ کو دیکھے کون ہے. ان کذب وتولی، اگر یہ شخص خود ہی جھٹلانے والا ہے حق کو اور ہدایت کو اور اللہ تعالیٰ کی ان کے تعلیمات کو، صحیح دین کو جھٹلانے والا ہے، وتولی، اور منہ پھیرتا ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ یہ خود جھوٹا ہو، جھٹلانے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین وحی آئی ہے اسے منہ پھیرتا ہو؟ یعنی جرم تو اس کا ہے، مجرم تو اصل یہ ہے، اصل یہ شخص ہے کہ جس کو سزا ملنی چاہیے، جس کی توہین ہونی چاہیے، کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس کو جھٹلاتا ہے، اور اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس سے منہ موڑتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ارأیت ان کذب وتولی، کیا اس نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں، اس کو دیکھا نہیں تم نے؟ جھٹلا یہ روکنے والا کون ہے کہ جو خود جھٹلا رہا ہے اور منہ پھیرتا حق سے. الم یعلم بان اللہ یری، پھر اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہوئے فرماتا ہے الم یعلم، کیا یہ شخص جانتا نہیں بان اللہ یری، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کی بدماشی کو، اس کی غنڈہ گردی کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو مخالفتیں ہیں، اس کی دشمنیاں اور سازشیں ہیں. کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے؟ اور اس کی بدماشی کے مد مقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، آپ کی بردباری، آپ کا تحمل، اور بلکہ مزید آپ کا ان لوگوں کے لیے خیر خواہی، ان کو دین کی حق کی دعوت دیتے ہی جانا، کہ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق اور کردار اور آپ کی عظمتیں، اور دوسری طرف اس ابو جہل کی بدماشی، اس کی غنڈہ گردی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کو نظر نہیں آتا؟ کیا اس کا رب دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سبھی کو دیکھ رہا ہے. اور اس میں دیکھنے میں صرف دیکھنے کا معنی نہیں ہے، یہ لفظ تو صرف دیکھنے کا ہے، لیکن اس دیکھنے کے لفظ کے پیچھے بہت کچھ ہے. ہاں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، کیا اپنے نبی کو ایسے چھوڑ دے گا؟ کیا اپنے نبی کو ایسے ہی تمہارے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے چھوڑے رکھے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا؟ اور تم ظالموں کو ایسے ہی ڈھیل دیے رکھے گا، مولتیں دیے رکھے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا؟ اس میں حقیقت میں لفظ تو صرف دیکھنے کا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی وارننگ ہے. ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تائید کی، اس کے وعدے ہیں، اور دوسری طرف ان کافر و بدماشوں کے لیے بہت بڑے ان کو اللہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ تم اپنے کفر سے، بدماشی سے باز آتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے اور تمہارا پورا حساب لینے والا ہے. اس کے بعد کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اب اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کا نتیجہ وہ بیان کیا. کلا، خبردار، لئن لم ينتہی، اگر یہ بدماش باز نہیں آتا، لئن لم، اگر باز نہیں آتا، یہ ینتہی، باز نہیں آتا اپنی بدماشی سے، اپنی مخالفت سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے، تو کیا ہوگا؟ لنسفعا بالناصیہ، لام بھی تاکید کے لیے، اور آخر میں جو تنوین لگی ہے تو اصل میں یہ نون ہے، نون خفیفہ جس کو نون توکید کہتے ہیں، کہ یقیناً ضرور ہم، اور نسفع کے معنی کس چیز کا؟ گھسیٹنا، کھینچنا، کہ ہم ضرور گھسیٹیں کہ کھینچیں گے اس کو. بالناصیہ، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو، ماتھے کے آگے کا حصہ، یعنی سر کے آگے کے بال جو ماتھے کی پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو ناصیہ کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ ناصیہ کہ یہ پیشانی کے اوپر کے بال جو ہیں، یعنی کہ ماتھے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ انسان کی معزز جگہ سمجھی جاتی ہے. اور اسی لیے بعض اوقات کسی انسان کی اگر تذلیل کرنا ہو، اس کی توہین کرنا ہو، تو اس کے ان بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا کھینچا جاتا ہے، اس کو گرایا جاتا ہے، یا اس کے یہ بال بعض اوقات کاٹ دیے جاتے ہیں اس کی توہین کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنی بدماشی سے باز نہیں آتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آتا،
تو ضرور یقیناً ضرور ہم نصفاً گھسیٹیں گے، کھینچیں گے اس کو بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے۔ کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ جھوٹی اور خطا کار کیسے ہے؟ اور پیشانی سے مراد یعنی پیشانی والا ابو جہل، کہ وہ پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ جھوٹی کیسے ہے؟ کیونکہ مشرک جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، چاہے اپنی بات چیت کرنے میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کے اندر جتنا بھی سچا کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ تو اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے، کیونکہ وہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ابو جہل کی، کفر کے امام کی، شرک کے امام کی، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنانے والے، اللہ کے مقابلے میں اوروں کو اپنے حاجت روا مشکل بنانے والے، مشکل کشا سمجھنے والے، تو یہ جھوٹی پیشانی، اور صرف جھوٹی نہیں بلکہ خاطئہ خطا کار ہے۔ اور خطا کار سے مراد یعنی وہ غلطی، وہ خطا جو انسان جان بوجھ کر ہٹ درمی سے کرتا ہو۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مخطئ اور ایک ہے خاطئ۔ مخطئ کے معنی کہ جس سے غلطی ہو جائے، یعنی لاوبالی سے یا لا علمی سے یا توجہ نہ دیتے ہوئے غلطی ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں غلطی سرزد ہو جانا۔ اور ایک ہے خاطئ۔ خاطئ کے معنی کہ جو جان بوجھ کر ہٹ درمی کے ساتھ تعصب سے جانتے بوجھتے مخالفت کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو یہ وہ پیشانی جو خطا کار ہے، کہ جانتے بوجھتے سچے دین کو پہچانتے ہوئے، حق کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ پیشانی کی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ ہم اس کو اس پیشانی سے گھسیٹیں گے۔ اب یہ گھسیٹنا کہاں پر ہے؟ اللہ نے یہاں پر بھی اس کا بھی ذکر نہیں کیا، اور اس لیے قرآن کریم میں جب ایک چیز کو عموماً بیان کیا جاتا ہے تو اس کو اصل یہ ہے کہ اسی عام معنی میں رکھا جائے۔ تو چنانچہ یہ پیشانی کا گھسیٹنا دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور ابو جہل کے حوالے سے اللہ نے دونوں ہی جگہوں پر اس کی پیشانی کے ساتھ یہ معاملات کیے۔ جنگ بدر میں اس کی گردن کٹتی ہے اور قتل ہوتا ہے، اور پھر اس کی اور اس طرح کے دوسرے جو بڑے بڑے بدماش تھے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینکا جاتا ہے۔ اس انداز سے اس کی پیشانی کو دنیا میں گھسیٹا گیا، اور پھر جہنم کے اندر اس کی پیشانی کا گھسیٹا جانا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جہنم کے اندر کس انداز سے ان کافروں کی پیشانیوں کو گھسیٹا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن مجرم جو ہیں اپنی شکلوں سے ہی، اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانی سے اور قدموں سے، پاؤں سے پکڑ پکڑ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ان کا گھسیٹا جانا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس قدر اپنے آپ کو متکبر بڑا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ اسی قدر ان کو دنیا میں آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، آگے چل کر اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ آپ کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میرے ہم مجلس بڑے لوگ ہیں، میری محفل بہت بڑی ہے اور میرے پیچھا کرنے والے بڑے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ یہ بلا لے، اور لام جو ہے لام الامر اس کو کہتے ہیں کہ یہ بلا لے۔ نادی، اور نادی کہتے ہیں کلب کو، آج کل کے اس زمانے میں اس کا نام کلب کے، اور کلب جو ہے یا نادی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کسی یعنی کہ سرداروں کی، بڑے لوگوں کی محفل مجلس سے لگتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے مجلس کے لوگوں کو، اپنے ہم محفل لوگوں کو جن پر اس کو بڑا ناز ہے کہ میرے بڑے ساتھی ہیں، میرے بڑے لوگ ہیں، اپنی محفل کے لوگوں کو بلا لے اپنی مدد کرنے کے لیے آپ کے خلاف۔ ہم کیا کریں گے؟ سندع الزبانیہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم بھی بلا لیں گے کن کو؟ زبانیہ کو۔ زبانیہ کس سے ہے؟ جمع ہے زبنیہ کی، اور زبن کے لفظی معنی دھکے دینا، کسی کو ذلیل کرنا، تو اسی سے لفظ زبانیہ ہے کہ وہ لوگ جو دھکے دینے والے ہوتے ہیں، ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور عموماً دنیا میں بادشاہ ہو یا کوئی بڑے سردار ہوں، اس طرح کے لوگ ہوں، ان کے پاس اس طرح کے یعنی کہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کو پولیس کا نام دے دیں، کچھ بھی اس کا نام دے دیں، کہ جو خاص طور پہ اس لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ کسی پر بھی اگر بادشاہ ناراض ہوتا ہے، سردار اگر ناراض ہوتا ہے، تو پھر اس آدمی کو سزا دینا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو گرانا، دھکے دے کر اس کو نکالنا، اس کو گھسیٹنا، یہ ان لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو زبانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اگر یہ ابو جہل اپنے ہم محفل لوگوں کو بلاتا ہے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ہم بھی بلا لیں گے کن کو؟ زبانیہ کو۔ اللہ کے زبانیہ کون ہیں؟ اللہ کے زبانیہ جہنم کے دروغے ہیں۔ اللہ کے زبانیہ جہنم کے دروغے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات قرآن کریم میں بیان کی ہیں کہ کون ہیں، کہ جو بڑے ہی یعنی جن کے اندر کسی طرح کا کوئی نرمی کا مادہ، کوئی رحم دلی، کوئی اس طرح کی چیزوں کا کوئی دور تک تصور نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے دنیا کے جو اپنے محفل کے لوگ ان کو بلا لے، ہم جہنم کے دروغوں کو بلا لیں گے کہ جو اس کی بدماشی کو ختم کریں گے، اس کے جو دماغ کا خناس اس کو نکالیں گے، اس کو ذلیل و خوار کریں گے دنیا کے اندر بھی۔ سندع الزبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم کے دروغوں کو۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ تو اس صاحب کا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا اور آپ کے مخالفین کا، چاہے وہ ابو جہل ہے یا دوسرے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور دین کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کس انداز سے دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ آپ کو اس طرح کے کافر و بدماشوں کی باتوں کو سننے کی، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، ان کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی دھمکیوں کو کان پر دھرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا کہتے، کیا دھمکیاں دیتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، نہیں کہا مانو اس کی باتوں کا، ان کی باتوں کا، واسجد، اور جو سجدہ کرو، اور سجدہ سے مراد یعنی پوری نماز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر نماز کو سجدے کا نام دیا ہے، کیونکہ نماز میں سب سے جو افضل ترین مقام ہے اور افضل ترین جو نماز کی کیفیت ہے وہ سجدہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو اور تم سجدے کرو، یعنی نماز پڑھتے رہو، اس پر جاری ساری رہو، وقترب، اور سجدہ کر کے، نماز پڑھ کے سجدے کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اس آیت کے آخری جملے کے اندر ہم کو پہلی بات تو یہ تعلیم ملتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بدماش کافر کیوں نہ ہوں، ان کی بدماشی اور ان کا جرم، ان کے یہ چیزیں کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائیں، کتنے بڑے طاغوت کیوں نہ ہوں، ایک مسلمان مومن کو نہیں چاہیے کہ ان کو کسی خاطر میں لائے، ان کو کسی لحاظ سے ان سے گھبرائے، ان سے ڈرنے، ان کے ڈرنے کا اس طرح کا کوئی اس کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں آنا چاہیے۔ کس لیے؟ کیونکہ مومن کا تعلق اس رب کے ساتھ ہے کہ جو رب چاہے تو صرف اس کافر بدماش کو نہیں بلکہ دنیا جہان کے سارے بدماشوں کو ایک لمحے سے پہلے رگڑ دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارا اس رب کے ساتھ حقیقی تعلق ہے تو پھر دنیا کے بدماشوں کو کسی خاطر میں نہ لاؤ، ان سے بالکل تم کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لا تطیعہ، نہ ان سے گھبراؤ اور نہ ان کی کوئی بات مانو، نہ ان کی کسی بات میں آؤ، ان کی دھمکیاں سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں، ان کی گدڑ دھمکیاں جو ہیں وہ صرف دنیا کی معمولی ان چیزوں کی حد تک ہیں۔ جس طرح فرعون نے جادوگروں کو کیا کہا تھا جب وہ ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کہنے لگا ان کو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تم کو سوریہ چڑھا دوں گا۔ لیکن جب ان کے دل میں سچا ایمان آ گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ فقد ما انت قاض، کہ جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہم تو اس ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، سچا مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے بدماشوں کو، اس طرح کے طاغوتوں، فرعونوں کو، ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ تو اللہ مانتا ہے کہ ان کی بات نہ مانو، اللہ اور کیا کرو؟ وسجد، اور اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کو سجدہ کر کے۔ اور اس لیے کوئی شک نہیں کہ سجدہ انسان کی وہ حالت ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ اس کو قریب کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ سجدہ کی حالت میں۔ اور سجدہ کی حالت میں قریب ہونے کا معنی، اللہ تعالیٰ تو سب سے اونچا ہے، ہر چیز سے اونچا ہے۔ سجدہ جب کہ انسان سب سے نیچے ہو کے کرتا ہے تو اس کے قریب ہونے کا معنی کہ اس کی یہ کیفیت عاجزی کی، انکساری کی اللہ کے سامنے، کہ جہاں پر اپنی پیشانی کو بھی اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ اس لیے کہ جب سجدہ میں تم ہو تو زیادہ سے زیادہ دعا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو کوئی شک نہیں کہ سجدہ جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ انسان نفل عبادت کر کے، سجدے کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور ایک صحابی، جب آپ نے اس کو کہا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، تو اس نے جب کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ نے اس کو کیا تعلیم دی، کہ اس سے کیا مطالبہ کیا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ ہو تو پھر زیادہ سجدے کرو، زیادہ نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے زیادہ جھکو کہ جس سے تمہاری یہ مراد، یہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو خیر بات کر رہے تھے، اس آیت میں اس بات کا علم ہوا کہ انسان جس قدر سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جس کا جھکتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد، اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کی ہر طرح کی، یعنی کہ انسان کے لیے دنیا آخرت کے معاملات اس کے سمجھ جاتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر باقاعدہ سجدہ کیا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ تلاوت کرتا ہے ان آیات کی کسی وقت تو سجدہ کرے، لیکن سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہم پہلے بھی ذکر کرتے چلے آئے ہیں، اور خصوصاً چونکہ ہمارے کورس کی یہ پہلی آیت آ رہی جہاں پر سجدے کا ذکر ہو رہا ہے، تو سجدہ تلاوت کے حوالے سے اس کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ یعنی کہ مسنون چیزوں میں سے ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس کو فرض واجب کہتے ہیں، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مسنون اور مستحب چیزوں میں سے ہے۔ ہاں سنت موقعہ ہے، کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے کرنے کی، لیکن فرض نہیں ہے۔ فرض نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ان کے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے انہیں کو آیات پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے۔ تو جب سجدے کی آیات انہوں نے پڑھی تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر دوسرے موقع پر انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے وہی یا دوسری آیات پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے، تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو عمر فاروق نے جب لوگوں کو دیکھا کہ سجدہ کی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا۔ یہ سجدہ تلاوت جو قرآن کریم کی تلاوت کا سجدہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا، تو اس لیے انہوں نے پھر جان بوجھ کر دوسرے اس موقع پر سجدہ نہ کیا، یعنی زبانی طور پر بھی لوگوں کو بتا دیا کہ فرض نہیں ہے، اور عملی طور پر بھی سجدہ نہ کر کے لوگوں کو واضح کر دیا کہ سجدہ کرنا کو فرض یا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے سجدے کا حکم، کرنے میں فضیلت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی کریں تو گناہ نہیں ہے، تو یعنی فرض نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس سجدے کے حوالے سے یہ ہے کہ سجدہ اس وقت کرے آدمی جب اس طرح کی آیت کی تلاوت کرتا ہے جہاں پر سجدے کا ذکر آتا ہے یا سجدے کا حکم ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سجدہ کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور خصوصاً آج کل رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ اللہ کے فضل توفیق سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ سجدے جمع کرتے جاتے ہیں اور آخر میں 14 سجدے ایک بار کر جاتے ہیں۔ تو یہ سنت کے سراسر خلاف ہے، بلکہ قرآن کے مقاصد کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جہاں پر سجدہ تلاوت ہے وہاں پر اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہوتا ہے یا سجدے کا کسی لحاظ سے ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے اس سجدے کی مناسبت وہیں پر ہے جب اسی وقت جو ہے تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا جائے، یعنی کہ بعد میں اس کو کیا جائے۔ تیسری چیز کہ سجدہ کس طرح سے کیا جائے۔ سجدہ کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے جو نماز میں سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اصل تو یہی ہے، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے وہ چیزیں نہیں جو نماز کے سجدے کے لیے نہیں ہیں، جیسے نماز کے سجدے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ عالم جو علماء کا صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں باوضو آدمی ہو اور سجدہ جو ہے قبلہ کی طرف رخ ہو کے کیا جائے، اور اس کو کرتے ہوئے ہمیں کھڑے ہو کر کنیتیں باندھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بیٹھے بیٹھے ہی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اور سجدہ کریں۔ اور سجدہ میں دعا کیا پڑھنی ہے، اس میں ہم سجدے کی عموماً دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصاً جو سجدے کی دعا ہے سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ جو سجدے کی خصوصی دعا ہے یہ بھی یاد ہونی چاہیے تاکہ سجدہ تلاوت میں اس کو پڑھا جا سکے۔ اور پھر یہ دعا پڑھ کے سجدہ سے اٹھتے ہوئے نہ تو تکبیر کہنے کی ضرورت ہے اور نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور سجدہ تلاوت کرتے تو اس میں ان کے کھڑے ہو کر کوئی نیتیں باندھنا یا کوئی سلام پھیرنے اس طرح کی چیزوں کا ذکر نہیں آتا۔ اور اس میں مزید یہ بھی کہ اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور دوسرے سن رہے ہیں تو تلاوت کرنے والا اگر سجدہ کرتا ہے تو سننے والے کریں گے، اگر تلاوت کرنے والا سجدہ نہیں کرتا تو سننے والوں کو بھی پھر سجدہ نہیں کرنا۔ اور اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے سنت ہے نہ کہ فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو جب وہ سجدہ ایسی آیت پر پہنچا جہاں پر تلاوت کی یعنی کہ اس میں سجدہ تھا،
تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ سجدہ کریں گے، میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو آپ میں کہ تم تلاوت تم کر رہے ہو، اگر تم کرتے ہو سجدہ تو ہم بھی کر دیں گے، اگر تم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم نہیں کریں گے۔ اور اس سے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر فرض ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے کہ تم سجدہ کرو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ کریں، لیکن آپ نے اس کو اختیار دیا کہ اگر تم کرتے ہو تو ہم کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تلاوت جو ہے فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ تو اس سے یعنی بات کر رہے تھے کہ اگر جو تلاوت کر رہا شخص اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو سننے والے سجدہ کریں گے، اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو سننے والوں کو اس وقت سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ قرآن کریم پر توجہ سے کان لگا کر سن رہے ہوں، کیونکہ بعض اوقات تلاوت چل رہی ہوتی، کوئی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور آدمی آس پاس کو اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور اس کی تلاوت پر توجہ نہیں ہوتی، تو اس شخص کو سننے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھے سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند احکامات کہ جو اس آیت کے مناسبت سے ذکر کرنا ضروری تھے۔ اور یہ ہے سورۃ العلق کہ جس میں ہم کو اہم ترین جو سبق ملتے ہیں وہ یہ کہ اسلام علم کا دین ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو حاصل کرے، اس کو سیکھے، کیونکہ سب سے پہلی وحی اور وحی کا سب سے پہلا لفظ ہی اقرا کا، سیکھنے کا، پڑھنے کا ہے۔ اور اللہ نے اس وحی کے اندر سب سے بڑی انسان کے اوپر جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ علم کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے علم ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو باقی مخلوقات میں سے اونچا کرنے والی ہے، لیکن علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو وحی کا علم ہے، آسمان سے آنے والا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس آیت کے سورت کے اہم ترین جو دروس ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی انسان پر نعمتیں جو ہے، تخلیق کی نعمت، پیدا کرنے کی نعمت، اور اس بات کا بیان کہ انسان کس قدر گھٹیا چیز سے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے کر کس قدر اونچا کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر بڑے انعامات ہیں۔ اور پھر اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ جب اس پر نعمتیں ہوتی ہیں تو سرکش ہو جاتا ہے، بغاوتوں پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، کتنی بغاوتیں کر لو، آخر تم کو میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، تو اس لیے اپنے حساب کی فکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے سورت میں ان بغاوت کرنے والوں میں سے ایک شخص کی مثال دی کہ جو یعنی کہ اس سب سے بڑا باغی اس امت کا خاص طور پر، اور اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی ہے، رسول کریم علیہ السلام، کہ آپ کے بردباری، آپ کا حلم اور صبر اور ان چیزوں کا، اس کے مقابلے میں اس کی بدماشی کا ذکر کیا۔ اور پھر بدماشی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرے خلاف کیا کر سکتا ہوں، اور تو اپنی بدماشی سے اگر بعد نہیں آتا تو تیرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں صورت میں تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہر مسلمان کو بھی کہ اس طرح کے بدماشوں، اس طرح کے دنیا کے طاغوتوں کے نیچے لگنے کی، ان کی باتوں کو سننے کی، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر تمہارا اللہ پر سچا ایمان ہے تو اس پر توکل بھروسہ کر کے چلتے رہو، اپنی عبادت پر، اپنے دین پر قائم و دائم رہو، اور اس طرح کے طاغوتوں، اس طرح کے فرعونوں، اس طرح کے بدماشوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین سے نہ پھرو۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔